وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبیب اللہ رب العالمین جل جلالہ کا قرآن پاک کی سورہ آل عمران میں ارشاد ہے وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو شخص خیانت کرے گا وہ بروز قیامت اس خیانت والی چیز کو لے کر اللہ رب العالمین کے حضور پیش ہوگا۔ آیہ مبارکہ کے اس حصے میں لوگوں کو خیانت کرنے سے ڈرایا گیا ہے اور آگاہ کیا گیا ہے کہ جو شخص اس دنیا میں مال میں خیانت کرتا ہے، خصوصاً مال غنیمت میں، تو بروز قیامت وہ خیانت والی چیز لے کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو ہم صدقات کی وصولی کے لیے مقرر کریں اور وہ ان وصول شدہ صدقات میں سے سوئی یا ایسے بھی کوئی چھوٹی چیز چھپا لے بطور خیانت کے، تو بروز قیامت وہ اس خیانت والی چیز کو لے کر حاضر ہوگا۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو ہم صدقات کی وصولی کے لیے مقرر کریں اور اسے تنخواہ بھی دیں، تو پھر وہ شخص تنخواہ کے علاوہ جو چیز ان صدقات میں سے لے گا وہ خیانت ہے۔ دارمی میں سند حسن کے ساتھ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوئی ہو یا دھاگا ہو اسے بھی جمع کرا دو اور خیانت سے بچو، کیونکہ خیانت بروز قیامت عار کا، شرمندگی کا، ندامت کا باعث ہوگی۔ متعدد احادیث مبارکہ اس حوالہ سے وارد ہوئی ہیں کہ کفار کے خلاف جہاد میں جو مال مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور وہ مال غنیمت ہے، اس میں سے اگر کوئی مجاہد کوئی چیز چھوٹی یا بڑی چھپا لے یا صدقات کی وصولی پر کسی کو مقرر کیا گیا اور وہ ان میں سے کوئی چیز چھپا لے، تو یہ ہے خیانت۔ قیامت کے روز وہ اس خیانت والی چیز کو لے کر میدان محشر میں حاضر ہوگا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، قبیلہ ازد کا لطبیہ نامی شخص، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کی وصولی پر عامل مقرر کیا۔ جب وہ صدقات وصول کر کے لایا تو کہنے لگا کہ یہ مال صدقہ ہے اور یہ مال مجھے تحفہ دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر ممبر پر تشریف فرما ہوئے
خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا کی، اما بعد کہہ کر پھر ارشاد فرمایا کہ ہم تم میں سے کسی شخص کو صدقات کی وصولی پر عامل مقرر کرتے ہیں، پھر وہ شخص جب صدقات وصول کر کے ہمارے پاس آتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ مال تو صدقہ ہے اور یہ مال مجھے گفٹ، مجھے تحفہ دیا گیا ہے۔ یہ شخص اپنی ماں یا باپ کے گھر میں کیوں نہیں بیٹھ جاتا، ہم دیکھیں کہ وہاں آ کر اس کو تحفہ دیا جائے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو شخص ان صدقات میں سے کوئی چیز بھی بغیر ہماری اجازت کے اور ہمارے از خود دینے کے رکھ لے گا، چھپا لے گا، تو وہ خیانت ہے۔ وہ خیانت والی چیز بروز قیامت لے کر حاضر ہوگا۔ اگر وہ اونٹ ہے تو وہ اونٹ بلبلا رہا ہوگا، گائے ہے تو وہ آواز نکال رہی ہوگی، بکری ہے تو وہ ممیا رہی ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو، دونوں بازوؤں کو بلند کیا یہاں تک کہ بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی، اور عرض کیا کہ اے اللہ، کیا میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک